اسلام اور اسلامی تاریخی پر آج تک مختصر زبانوں میں بہت کچھ لکھ چکا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ زیر نظر نبوت کتاب 33 سال کی زندگی لکھنے کی اہمیت میں قرآن کی چند آیتیں حاصل ہیں۔ الف لام میم، یہ قرآن مجید میں سے شناخت کی گئی نئی کلام خدا سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ سورہ بقرہ میں الف لام میم رے، اے محمد ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری زندگی میں نازل کیا تاکہ تم لوگوں کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں ڈالو۔ سورہ ابراہیم میں اے پیغمبرو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ سورہ معاہدہ میں اول یہ ہے کہ قرآن کی نازل شدہ آیاتوں کو لوگوں تک پہنچانا اور رہنمائی ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے تاکہ لوگوں کو ناخواندگی سے باہر نکال کر قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بن جائے اور اس میں جو انمول بے شمار ہدایتیں انسان کو نیک اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ملتی ہیں ان پر عمل کرے اور خدا کی خوشنودی حاصل کرے۔ اس میں مسلمانوں کی ہر کمزوری کا حل پوشیدہ ہے۔ قرآن نازل ہونے سے قبل عرب کا معاشرہ اخلاقی اور سزاؤں اور گناہوں اور جرم سے بھرا پڑا تھا۔ عیش عشرت، بت پرستی، زنا، شراب نوشی جو عام مساوات تھا، عورتیں، عرب اور غریبوں پر ظلم و تشدد عام تھا، لوگوں میں تکبر گھمنڈ عام تھا، خدائے واحد کی عبادت کی بجائے بے جان بتوں کی پرستش عام تھی۔ عربوں کی یہ قدیم خستہ حالت عرصۂ نبوت میں 33 سال کے اندر بہترین سے بہترین بن گئی، اسلام کے روبرو ترقی کر گئی، حتیٰ کہ نبوت کے وقت تمام عرب مشرق بے اسلام ہوا تھا کہ کعبہ میں بتوں سے پاک ہو گیا اور اس میں خدا واحد کی عبادت شروع ہو گئی۔ بیرونی طاقتوں نے بھی اسلام کو لوہا مانا اور بیرونی عرب میں بھی مسجدیں قائم ہو گئیں، دینی مدرسوں سے بھی قائم ہو گئے، اسلام مشرق و جنوب و شمال میں پھیل گیا اور ہر دل و عزیز بنتا گیا، جاہلیت دور ہو گئی اور اسلام کی تعلیمات سے لوگ فیض یاب ہو گئے۔ اسلام کی تعلیم کا اثر لوگوں کے دلوں پر اس قدر ہو گیا تھا کہ لوگ اسلام کے زیر زندگی کو اختیار کر کے کامیاب زندگی گزارنے لگے، لوگوں کے ہر شعبے میں ترقی کرتے گئے، سائنس، فلسفہ، طبی اور ادبی، علوم اور فنون کی تعلیم میں دن دگنی اور رات چوگنی کی ترقی ہو گئی۔ اس سے تاریخی مسلمانوں میں سائنسداں، علم ماہر، ان تعلیم اور سے بھری پڑی ہوئی تھی، شان آنکھوں میں نہ جھکتی تھی جہانداروں کی۔ آج مسلمانوں کی حالت ایک تشددناک صورت اختیار کر لی ہے، اخلاق سے سوز ماحول سے دامن بچھڑ کر مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ اس خطر اور دردناک حالت کو دیکھ کر علامہ اقبال کے اشعار ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں: چند کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن، تم ہو نہیں جس قوم کو پروانہ دانش مند، تم ہو مسجد میں مسیحا خواب میں نمازی نہ رہے، یہ وہ صحابہ و ہجرین نہ رہے، فرقہ بندی ہے کہیں زین ہے کیا زمانے میں پہنے یہی بات، وہ زمانے کے معززین تھے مسلمان ہو کر اور آج تم خوار ہو رہے تارک قرآن ہو کر، ہر کوئی مستمسک ذوق تن آسانی ہے، تم ہو مسلمان، یہ اندرونی مسلمان ہے۔ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے معاشرے کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف بڑھانا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو جائے اور ہر مسلمان مرد، مسلمان عورت اور قرآن کی تعلیم سے سرفراز ہو کر اپنے گھروں میں اسلامی ماحول کو پیدا کرے اور اپنی قضائیت حالت کو بہترین بنائے۔ جو بے حد مسلمانوں میں ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس ضمن میں تاریخی اسلام کا یہ الفاظ بڑا معنی رکھتا ہے۔ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے لیے کوئی لا علم
بن سکتے ہیں یا اپنی قوم کو مستقبل کے سنوارنے کی کوئی کامیابی کی تقدیر پیدا کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ آپ اپنے ماضی اور اپنی تاریکیوں سے پوری طرح واقف نہ ہو، جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو وہ کیا گروہ تھا جن کا ایک لوٹا ہو رہا اور ستارہ تھا، آپ کا فرض ہے کہ آپ تاریخی اور اسلام کو تفصیل سے پڑھیں، بار بار پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کس پشت قوم کے فرد نہیں ہیں۔ آپ ہمیشہ ایسی قوم کے کمزور بے حس نہیں تھے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش میں محبت ہے، کچل ڈالتے ہیں جس نے پاؤں میں سر تاج۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہر ممکن طریقے سے انفرادی اور اجتماعی معاشرے سے ناخواندگی سے دور کریں اور مسلمان کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لائق بنائیں اور تاریخی اور دینی کتابوں کے مطالعے کی عادت ان میں پیدا کریں۔ نبوت کے 33 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی بنے۔ اس عرصے میں تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشہور سے دشہور ہونے سے گزرنا پڑا۔ اس عرض میں نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں اور کفار اور یہودیوں اور منافقوں سے خود لڑائی لڑنا پڑی تھی۔ نبوت میں 33 سال میں قرآن کی آیتیں اور تاریخی قوتیں اور مختلف موضوعات پر اور بہر نازل ہوئی، یہاں تک کہ انسان کے اخلاق اور سور خوں سے خود بھرا پڑا ہے۔ منافقوں کو دیکھ کر زیر نظر کتاب نبوت 33 سال پہ ہم نظر ڈالتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی موجودگی میں انسانی زندگی کو رفتہ رفتہ تیزی سے ترقی ہو گئی دکھلائی دیتی ہے۔ وہ زمانہ اب ایک یادگار بن کر رہ گیا جن میں میل جب 10 سفر 10 گھنٹوں میں طے ہوتا تھا۔ جدید سائنس انسانی خوشحالی اور حفاظت کے لیے نئی ایجاد اور دریافت کا کھوج لگایا، وہاں انسان کا ذہن اور تحریری پہلو ٹی وی، ریڈیو اور انٹرنیٹ اور کمپیوٹر ایجاد کا عطیہ استعمال کر انسان کو اخلاق سے بہترین بنایا۔ انسان آج کی پیدا کردہ ہر قسم کی عیش سے لطف اندوز ہے، کی خوشی میں ہے۔